غیر مسلموں کے حقوق کا بے انتہا خیال رکھتے تھے، اور اس کی خاص طور پر ہدایت اپنے امراء کو گاہے بگاہے کرتے رہتے تھے۔ غرض یہ کہ حضرت علی کا دور خلافت نہایت درخشندہ اور ہر لحاظ سے بابرکت دور خلافت ثابت ہوا۔ اب میں آپ کے اوصاف کے بارے میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے بے شمار فضائل ایسے ہیں جو آپ ہی سے مخصوص ہیں۔ آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، اور اسلامی بھائی چارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی بنایا تھا، اور آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ اپنی خلافت کے دور میں انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، بازار سے سودا سلف خود اٹھا کر لاتے۔ آپ کا کھانا بھی نہایت سادہ ہوتا تھا۔ باہر سے آنے والے مہمان حیران ہوتے کہ عظیم مسلم سلطنت کے خلیفہ ہو کر بھی آپ اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری صبح کے وقت آپ گھر سے نکلے، اور حسب عادت آپ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے جاتے تھے۔ جب آپ مسجد میں پہنچے، اس وقت اندھیرے میں چھپے ہوئے ایک شر پسند ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور ان زخموں کی وجہ سے اسی روز شام کے وقت آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کی تدفین کوفہ میں ہوئی۔ کتنے ہی پیارے اوصاف ہیں ان چاروں خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اکرام کے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی مقام ابراہیم پر کھڑے رہے، گویا بالکل مسجد کا نمونہ تھا۔ جس طرح مسجد میں لوگ ایک شخص کو امام بنا لیتے ہیں، اس طرح صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کو اپنا امام بنا لیا تھا کہ امت مسلمہ میں اتحاد اور یگانگت قائم رہے۔ سحر روحانی۔ اور آج یہی اتحاد اور یگانگت کا رنگ سوائے احمدیت حقیقی اسلام کے اور کسی مسلم فرقے میں نہیں پایا جاتا، جو صرف خلافت علی منہاج نبوت کی بدولت ہی ممکن ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت کی یہ نعمت تا قیامت ہمارے واسطے قائم رکھے، اور ہم سب کو ہمیشہ اس نعمت سے چمٹے رہنے اور اس کی برکت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ تو سمجھ آ گئی تم لوگوں کو کچھ؟ 3 نبی تقریر کی ہے اس میں۔ ابرار کون تھے حضرت علی؟ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فورتھ خلیفہ تھے۔ اچھا، اور رشتہ داری بھی تھی ان سے کوئی؟ وہ ان کے اڈاپٹیڈ سن اور کزن تھے، اور اپنے بیٹی سے شادی کی تھی۔ اچھا، سفیر وفات کس طرح ہوئی تھی حضرت علی کی؟ کس طرح وفات ہوئی تھی؟ فوت کس طرح ہوئے تھے فوت؟ پچھلے والے انس محمود کو دے دو، انس محمود کو دے دو۔ حضور وہ گھر جا رہے تھے تو گھر جا رہے تھے؟ وہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے، کہاں جا رہے تھے؟ مسجد جا رہے تھے تو کسی نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے صبح فجر کی نماز پہ؟ ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، ایاز ریاض؟ تمہیں گرمی لگ رہی ہے؟ گرمی لگتی ہے؟ تم نے سویٹر کچھ نہیں پہنا ہوا؟ علیہ السلام۔ کلام حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ۔ میرے آقا میرے نبی کریم
بانی پاک باز دین قویم شان تیری غمان سے بڑھ کر حسن و احسان میں نظیر عظیم تیری تعریف اور میں ناچیز گنگ ہوتی ہیں یا زبان کلیم تیرا رتبہ ہے فہم سے بالا سرنگوں ہو رہی ہے عقل سلیم مداح تیری ہے زندگی تیری تیری تعریف ہے تیری تعلیم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد ساری دنیا کے حق میں رحمت ہے ساری دنیا کے حق میں رحمت ہے سب پہ جاری ہے تیرا فیض امین بند کر کے نہ آنکھ منہ کھولے کاش سوچے ذرا عدو اللعین حق نے بندوں پہ رحم فرمایا ایک نمونہ بنا کے دکھلایا اسوائے پاک کھل کے ربانی منتہائے کمال انسانی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد جزاک اللہ اچھا جی فرحاد ناصر تم خادم کب ہو رہے ہو جی کب ہو رہے ہو خادم ایک سال السلام علیکم حضور اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس کے آداب مجلس میں داخل ہوتے ہوئے اور اٹھ کر جاتے ہوئے السلام علیکم کہے مجلس کیا ہوتی ہے طیب مجلس کیا ہوتی ہے مجلس
طلعت تمہیں آتا ہے جی مجلس کیا ہوتی ہے؟ مجلس کیا ہوتا ہے؟ آپ تو سکھا رہے ہیں کو مجلس کا ہی نہیں پتہ کیا ہوتی ہے تو اس کو پیچھے دو. A group of people. ہاں A group of people. گروپ آف پیپل کہیں بیٹھے ہو جہاں بھی ہیں بیٹھ کے جہاں کوئی خاص کام لگ کر رہے ہوں یہ مجلس ہے. تم جو بیٹھے ہو نا سارے یہاں خاص مقصد کے لیے کلاس میں آئے ہوئے مجلس کے لیے مجلس ہے. وہ لوگ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں نا اکٹھے ہو کے وہ لوگ. اچھا کیا کرتے ہیں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں جب لوگ مجلس لگاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ مجلسیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں اس لیے بچوں کو ہمیشہ اچھی مجلس میں بیٹھنا چاہیے جہاں اچھی باتیں ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر مجلس میں بیٹھنے کی جگہ کشادہ ہو تو کھل کر بیٹھنا چاہیے. کشادہ کیا ہوتا ہے؟ کھل کر کشادہ جب بہت سپیس ہوتی ہے. اگر بڑی جگہ ہو کھلی جگہ ہو. آگے. لیکن ضرورت کے وقت سمٹ کر دوسروں کو جگہ دی جائے. سمٹنا کیا ہوتا ہے؟ ٹانگیں کھول کے نہیں بیٹھنا. سمٹ کا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا تنگ ہو کے بیٹھ چلو اپنے آپ کو اسکیز کر کے بیٹھ جاؤ ہے نا. ہاں جی. آگے. مجلس میں کسی شخص کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے. مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. لوگوں کے کندھوں پر سے پھلانگ کر آگے جگہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. پھلانگنا کیا ہوتا ہے؟ کسی سے اوپر چھلانگ لگا کے جانا. جی. جمپ کرنا. جی. جی تم کرتے ہو نا؟ نہیں. آگے. اور نہ ہی دو آدمیوں کے درمیان جگہ بنا کر خود بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ آئی؟ دو بچے بیٹھے ہوئے پیچھے ہٹو بیچ میں بیٹھ گئے ہے نا. اس طرح نہیں کرنا. جگہ مل گئی ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے نا اس کو یوں اٹھا کے ٹانگ ماری ٹھڈا مار کے کہا ادھر ہٹ جاؤ مجھے جگہ دو. غلط. آگے. مجلس میں لہسن پیاز یا کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ جائیں. تو کیا ہوتا ہے لہسن پیاز؟ تلا تمہیں پتہ ہے لہسن پیاز کیا ہوتا ہے؟ اچھا. آنینس. اور لہسن. گارلک. ہاں اسے کیوں نہیں کھا کے جانا چاہیے؟ کیونکہ وہ بدبو پھیلتا ہے. کس طرح؟ سیٹھی. جب آپ بولتے ہو یا کہ کپڑوں میں آ جاتی ہے. کپڑوں میں نہیں آتی منہ سے آ رہی ہوتی ہے. سوائے اس کپڑوں میں اگر تم لنگر خانے میں کھانا پکا کے جاؤ گے نا پیاز کاٹ کے پھر کپڑوں میں ضرور آ جائے گی ہے نا. جلسے کے دنوں میں کھانا پکانے والوں کے اور ڈیوٹی دینے والوں کے کپڑوں میں سے آ رہی ہوتی ہے سالن کی خوشبو ہے نا. جی. چلو. اور اگر ذمہ دار افراد کی طرف سے کسی کو مجلس میں سے چلے جانے کے لیے کہا جائے تو برا منائے بغیر اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اسے اٹھ کر چلے جانا چاہیے. ذمہ دار افراد کون ہوتے ہیں؟ اس کو جو کام کرنے والے ہیں. ذمہ دار افراد جو تمہاری اتھارٹیز ہیں. کوئی بڑا تمہیں کہتا ہے جب یا کسی جس نے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تمہارا انچارج ہے یا ٹھیک ہے وہ کہنا مجلس سے چلے جاؤ تو چلے جاؤ. ٹھیک ہے.